تقریر بعد کریں گے سارے کو تقریراں تو تقریر نہیں ہے عوام دونوں ہاتھ چوک کے نعرہ نہ لائے لبیک دیتا اے گل پکی ہے وچ بیٹھے ہوئے نے ہاس دی لوگ بھی اے جی مولوی صاحب لبیک دے نعرے لواندے رہے ہیں اور لبیک تو علاوہ اور گل کوئی نہیں قبلہ لبیک تو کوئی گزارا ہے نہیں ہاں جی لبیک نے پوری دنیا نے ہلا دیتا ہے صرف مدہ نے نہیں بھیجا گئے الحمدللہ بیدار ہے بلکہ پوری دنیا تے لبیک دا نعرہ گونجے اس واسطے کہ میں دیکھ رہا سجے کھبے کچھ چور بیٹھے نے جناب چادراں دے وچ ہاتھ اپنا پا کے جناب سستی جناب نیند آئی بیٹھی ہے یار کاش کہ تسی اے نہ کرتے رہندے تے فرانس تے خنزیر قدام ہی تیرے میرے نبی دے خاکے نہ بنا دے آج تو سرکار دے دین دے پیرا دے قبر جائے گا تیرے کو نہیں بولا جائے گا حضور تیری جگہ بولن گے دونوں ہاتھ کھڑے کرو چادر تو ہاتھ کاٹ دو بالکل پوری تقریر ہاتھ تھلے جڑا نا میں نہیں ہون دینے چادر اتار دو تھلے کرو سردی تے کوئی نہیں خدا اچھا کو نعرہ لاؤ جسمان بھائی لبیک لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پھر کامل کاملہ را رہنما امداد کن نظر انجگم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر فریدہ بادشاہ کر کرم کروا کرم دو جہان رکھ شرم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت نال باواز بلند پڑی الصلاۃ والسلام کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب بنا
گستاخ عورت رہا کر کے بے ضمیر ہو گئے ہو آج جناب اعلیٰ فراز دے صدر نے میرے نبی دے خاکے بڑھائے نے اجی تک تھوڑی زبان دے مذہبی بیان کوئی نہیں آیا میں کہنا چاہتا ہوں ریاست مدینہ دے نام دے قوم کو ووٹ لے کے اس قوم نو پاگل بنانے والوں یہ مت سمجھا دے کہ قوم بھی تھوڑے طرح بے ضمیر ہو گئی ہے انشاءاللہ اور بچہ بچہ جاگ گیا ہے جوان تے بزرگ جاگ گئے اور ایک کہہ رہے اگر فراز تے خنزیر فراز کے اندر بیٹھ کے میرے نبی دے دین دی دشمنی کرل گے اج بچہ جوان اٹھ کے آقا دی عزت دے پیرا دے کے اے ثابت کر دے گا اے دین دشمنوں اے گستاخ عورت رہا کرنے والوں سیتا دے سبھی کرنے والوں میرے نبی دی ختم نبوت دے ڈاکے کرنے والوں اے قرآن حدیث نصاب جو کٹ کے میرے کریم کا دل دکھانے والوں سدا تھوڑی حکومت نہیں رہنی حکومت میرے اللہ دی رہنی ہے اور میرے نبی دا جھنڈا بلند رہنا ہے میرے نبی دے نعرے بلند رہنے نے اس واسطے دونوں ہاتھ چک کے ثابت کر دو اور دس دو کریم آقا اسی کو نگار ضرور لیکن تھوڑی عزت اور ناموز گردار نہیں اے کریم آقا اسا تن بھی قربان کرنا واسطے تھوڑی عزت دے حاضرہ مال بھی بچے بھی آقا سب کچھ قربان کر دیا گے لیکن کسی نے تھوڑی عزت دے حملے نہیں کرنے ہوگے ہاتھ اٹھا کے بولیے تاجدار ختم نبوت تین بار زندہ باد یہ آواز آئے دو تیسری بار زندہ باد یہ آواز آئے اے جناب اعلیٰ ایمانہ دے اندر بیٹھ ہے ظالمانو اسمبلی دے اندر جناب اعلیٰ اسمبلی دے اندر بیٹھ کے میرے کریم آقا دی نموس رسالت کے زبانت طالبان والے نو پتہ چل جائے اج بتہ دے گاؤں دے اندر دور دراز چوامن والے سنجے کھبے پکڑا جو جناب اعلیٰ جوان دے بزرگ دے جناب اپنے محبوب کی عزت دے نعرہ لا رہے ہیں اور دس دے رہے ہیں اسا گردنہ تک کٹا سکتے ہیں لیکن حضور دی عزت کمپرومائز نہیں ہو سکتا دونوں ہاتھ چک کے جدو تیسری بار زندہ باد کی آواز آئے میرے کریم آقا دی خوش ہو جاول فیض آباد میدان دے اندر شہید ہونے والے آج شہید بھی خوش ہو جاول اور جنگ یمامہ دے شہید بھی خوش ہو جاول تاجدار ختم نبوت نہیں آواز نہیں آئی تاجدار ختم نبوت سب فنا ہو جائیں گے کافی بولے یہاں حشر تک نام و نشانے پنج تن رہ جائے گا بس رسول اللہ حسن رہ جائے گا حمد و صلاۃ و بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں عزیز جوانوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے تو قبل علامہ صاحب نے بہت سونی گفتگو کی تھی جتنی تعریف تنی لیکن میں سرکار دی شان بیان کی تھی حدیثہ پڑھیاں نے اور قرآن دی آیت پڑھی اور اس تو بعد ساڑھے بڑے تحریک دے مخلص ساتھی بھائی عرفان صاحب نے کعبت بہت سونی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان دے علم دے اندر عمل دے اندر برکت عطا فرمائے جنہ ساتھیاں محفل دے انتظام کیتا اور دور دراز جو مہمان چل کے نے سرکار دی عزت اور ناموس میلاد شریف دی محفل دے اندر مالک و مولا نے دعانا قبول فرما اچھی بولو اس واسطے اساں انشاءاللہ صدا سرکار دی عزت دے نعرے لاندے رہنا ہے اساں اور کسی نال ذاتی دشمنی کوئی نہیں بالکل اس واسطے کہ شروع چ کہہ دینے ہیں کہ انشاءاللہ سب فنا ہو جائیں گے ہاں جی کسے دا نام نہیں رہنا قیامت دن تک قیامت تو بعد ہی میرے آقا دے دن کے بجتے رہنے ہیں بس جتھے جانا ایک کوئی پیغام دینے ہیں حضور دی
کہ ختم نبوت واسطے قوم ایک ہو جائے اپنے محبوب دی عزت پیرا دے مر جانا جے قبر جاؤ گے کی حضور نو منہ دکھاؤ گے آقا تھوڑے دین دے دشمن حملے ہو رہے سن اسی گھراں بیٹھے رہے ہیں اپنی مجبوریاں بیان کر دینا جی یہ مجبوری سی میرے چاچے دی جناب پتر دی شادی سی پرسوں ایک دن ایک حضرت دعوت دینے واسطے ریلی دی گیا ایک دوست کہنے لگا جی میرا ایک ہمسایہ اس دی شادی مگر رشتے کی لگدا رشتہ دار نے جی میرے نال پڑھدا رہیا میں آکھیا تیرے نال پڑھدا رہیا تو حضور دی عزت تے حملہ ہو گیا تینوں شادیاں یاد آ گئی نے اٹھ حضور دی عزت تے پیرا دے کل میں دیکھا تے ریلی چ نچدا پھردا سی میں آکھیا کی ہے کہندا ہے بس اے جو تسی دسیا کہ جی محمد سے وفات نہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لا اپنی زندگی دا اصول بنا دو جتھے بیٹھنے سرکار دے دین دی گل کرنی بس کسے ظالم دا نام نہیں لینا سی کسے تے نہیں لا اسا کسے دا بالکل نعرہ نہیں لانا جدوں نعرہ لانا ہے اسی یہی کہنا ہے تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا فاقتلوہ من سب نبیًا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے من سب نبیًا من سب نبیًا شروع کریے جی تقریر اللہ اللہ میرے نبی دے دیوانوں توجہ فرماؤ خالق کائنات ارض السماء رسول اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سارے دے دیکھو سجے کبھے کڑا بول رہے ہیں قرآن سن کے زبان مطالعے مار کے کیوں بیٹھا ہے بولیے قرآن میں کہنا چاہنا ہوا تو قرآن کا پیغام دینا چاہنا ہوا کاش کے تو قرآن سن کے خاموش نہ رہتا کاش کے طاقت اندر قرآن رکھ کے قرآن چمیا نہیں سینے نہ لایا نہیں جناب افریقہ دے ظالم میرے نبی دین دشمنی کر رہے ہیں اور قرآن نعوذ باللہ لٹیاں دے اندر سٹ کے قرآن تے شراب سٹ کے اگلا رہے ہیں کاش کے تو مسلمان خاموش نہ رہتا قرآن اتنی محبت ضرور کرتا اگر انگریز میرے نبی دے دین دشمنی کرن تو پہلے 1000 بار سوچ دے اور لکھاں بار سوچ کے ضرور کہندے کہ یار اور بچہ دے گاؤں دے اندر اج بچہ دے جوان اپنے قرآن لے محبت کر رہا ہے اج نہیں تک کل ساڑھے تک پہنچ جائے گا کدی بھی قرآن دی برہمتی نہ کر دے اور بس کر دو زبانہ کھول کے ثابت کر دو کریم آقا اسی طاقت وچ قرآن رکھن والے نہیں اسی کنسے دے قرآن رکھ کے اسی قرآن خرید کے مسجد رکھن والے نہیں بلکہ رکھ کے قرآن نو اسی قرآن نو سینے میں اللہ دیا قرآن پڑھتے ہی ہاں اور سن کے سبحان اللہ بھی کہنے اللہ فرماتے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اس قرآن کی خاطر بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں دیتیاں نے اس قرآن کی خاطر بڑے بڑے لوگوں نے جناب اعلیٰ مشکلات جناب اعلیٰ دیکھیاں نے آؤ میرے کریم آقا دے غلاموں اس منبر پہ بیٹھ کے قاری ساجد صاحب قرآن پڑھن جناب اعلیٰ میں جدو دیکھ رہا مطلب اس مدرسے دے اندر جامعہ مسجد اور مدرسہ شیر ربانی دے اندر آنا میں دیکھ رہا جناب اعلیٰ حافظ بن رہے ہیں اور جناب قاری صاحب نوی اور توجہ نہ قرآن پڑھ رہے ہونے نے میں کہنا واہ مالک مولا اس بچہ دے پنڈ دے اندر بھی اج بچے دی زبان دے قرآن پڑھیا جا رہا ہے اور ایک قرآن دی جناب اعلیٰ ایک قرآن پڑھیا جا رہا ہے میرے کریم آقا دے غلام اس منبر پہ بیٹھ کے اگر قاری ساجد صاحب قرآن پڑھن جس پنڈ دا کوئی بچہ قرآن پڑھے قرآن دا ایک اپنا مقام ہے قاری عمران قرآن پڑھے اپنے قرآن دی شان سے مقام ہے قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے بڑے بڑے قاری قرآن پڑھ گئے نے شام کے مصر سے جناب عراق دے قاری قرآن پڑھ گئے نے لیکن میں کہنا چاہنا ہوا یار قرآن کوئی عام کتاب نہ سمجھا جائے اس قرآن میرے کریم آقا دے نواز حسین نے 10 محرم دے دن نیزے دی نوٹ پہ چل کے پڑھیا ہے اور اپنے نانے دی امت رو پیغام دے گیا ہے اللہ کا جتے قرآن پڑھیا جائے زبانیں تالے نہیں لانے بلکہ قرآن اگر قاری پڑھے حافظ پڑھے عالم پڑھے نقیب پڑھے ناتخان پڑھے جیرا بندری قرآن پڑھے جس شعبے میں تعلق رکھتا ہے قرآن سن کے زبان پہ جناب ای طرح ہونا چاہیے سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مختصر کرنا چاہنا ساڑھے مہمان خطیب شاہ صاحب آنے نے میرے کریم آقا جو غلاموں جتنے نبی آئے ہر نبی رحمت لے کے آیا۔ جناب آدم علیہ السلام آئے رحمت لے کے آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے رحمت لے کے آئے، آدم تا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام آئے رحمت لے کے آئے۔ توجہ میرے وال آدم تا عیسیٰ، آدم سے لے کے عیسیٰ تک کتنے نبی آئے، ہر نبی رحمت رب کو لے کے آیا ہے۔ باری آئی آمنت لال گئی مدینے دے تاجدار دی میرے کریم آقا دے غلاموں فاطمہ دے بابا دی حسنین دے نانے دی جو باری رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے سونیا معلومہ میں تمہیں تمام جہان واسطے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جتنے نبی آئے رحمت لے کے آئے، تھاڑے تے میری آقا سر سے بالا بلے کے پاؤں دی تلیوں تک رحمت بن کے آئے۔ میں مختصر کرنا چاہنا ہوں میلاد کا مہینہ ہے، میرے آقا آئے کائنات کے اندر باہر آ گیا، حضور آئے تے کھڑ پیا باہر آیا رسول اللہ، حضور آئے تے کھڑ پیا باہر آیا رسول اللہ، بچین دلانو قرار پایا بے قرار آیا رسول اللہ۔ شیر مکمل ہو گیا، دوبارہ میرے مل کے پڑھنا ہے اور زبان سے یا رسول کی آواز گونجتے جائے۔ اسی آئے تے کھڑ پیا باہر آیا، آواز آئے اسی آئے تے کھڑ پیا باہر آیا رسول اللہ، بچین دلانو بچین دلانو تسی آئے تو کھڑ پیا باہر آیا رسول اللہ، بچین دلانو قرار پایا بے قرار آیا رسول اللہ۔ آؤ میرے کریم آقا کے غلاموں ذرا غور کرتے جاؤ، میرے نبی دے دین المحبت کرنے والوں ذرا غور تو کرتے جاؤ۔ حضور آئے نے ماں نو عزت ملی، میرے کریم آقا آئے نے بیٹی نو عزت ملی، میرے کریم آقا آئے نے مزدور نو حق ملی آئے، میرے کریم آقا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ دے نام ایک ہاتھ رو اٹھا کے سینے اٹھے لا کے مل کے نعرہ تکبیر، تو زور دے نام تے دونوں ہاتھاں بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ کوٹ رادھا کرشن سے انتہائی محترم المقام نہایت عباد محترم محترم قاری محمد عمران نقشبندی صاحب اور ناظم سرپرست اعلیٰ محترم المقام نہایت عباد محترم عاشق رسول عاشق مدینہ محترم حاجی محمد مشتاق صاحب آپ تشریف لائے اور دیگر دوست احباب ہم تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اترات مل کے محبت سے پھر نعرہ بلند کر لیں، نعرہ تکبیر،
اللہ دے نال ایک ہاتھ اٹھا کے سینے تے لا کے مل کے نعرہ تکبیر اور لوٹ دونوں تھل بلند کر کے مل کے بولنا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت بلند آواز میں مل کے کوئی زبان خاموش نہ رہے میں دعا کرتا ہوں مولا جڑا ہاتھ بلند کرے تو دے بخت بلند کرنے مل کے بول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 آؤ میرے کریم آقا جو غلاموں ذرا غور کر دے جاؤ میں عرض کر رہا سی کہ حضور آئے ماں نو عزت ملی میرے کریم آقا آئے بیٹی نو شان ملی حضور آئے بیوی نو مقام مل آئے مزدور نو حق مل گیا ہے آؤ ذرا غور کر دے جاؤ میرے کریم آقا ایک جگہ بیٹھے نے شام دا ویلا ہے مزدور طبقہ ہی بیٹھے گا خوش ہو جائے گا حضور مزدور نو کتنا کچھ حق دے کے گئے نے علماء سٹیج سے جناب اعلیٰ موجود ہے سن رہے ہیں پڑھتے رہتے جناب اعلیٰ بیان کرتے رہتے ہیں ذرا غور کر میرے کریم آقا دا غلامو مزدور ذرا سننا مزدور طبقہ جنہیں بیٹھے نے کہ حضور نے تھنو کی حق دیتا ہے آقا نے تھنو کی پیار دیتا ہے مزدور صحابی ہے میرے کریم آقا دا ہمیں دور تو حضور نو ویکھدا ہے چلدا چلدا کریم آقا دے کول آندا ہے ارادہ کردا ہے کہ حضور نال محبت نال ملا آقا دے نال پیار کراں اور جناب حضور نال محبت بھرے جناب اعلیٰ جناب محبت بھرے دل دے نال اور جدو کول پہنچدا ہے حضور نو ہاتھ دیندا ہے حضور نے ہاتھ دے کے میرے کریم آقا نے اپنے غلام دا ہاتھ پکڑ کے حضور نے چم لیا اچھی مولا میرے کریم آقا نے اس مزدور دا ہاتھ چم لیا صحابی دا ہاتھ چم لیا چیخاں نکل گئیاں آج کاری ساجد صاحب جناب اعلیٰ بچے نو پڑھائیں دینے اور جناب شگرد استاد دے ہاتھ چم دینے میں کہنا چاہتا استاد دی شان سے مقام آلہ ہے پیر جناب اعلیٰ پیر نو مرید ملن واسطے جاون مرید جناب پیر دے ہاتھ چم دینے اور پیروں تے قاریوں تے مولویوں تے نعت خانوں ذرا غور نال سنو میرا نبی کتنی کچھ محبت کر گیا ہے اپنے صحابہ دے نال اور محبت کر کے اپنی امت نو پیغام دے گیا ہے اے لوگوں مزدور نو بیگانہ نہ سمجھیا جے مزدور دا حق نہ کھایا جے اس صحابی نے میرے کریم آقا کو لایا ہے حضور نو دیندا ہے ہاتھاں وچ ہاتھ پائے نے میرے کریم آقا نے اپنے غلام دے ہاتھ چم لینے اسی چیخاں نکل گئیاں رو کے کہنے لگا کریم آقا سونیا محبوبہ میں تھوڑا غلام ہاں تسی میرے آقا میں تھوڑا صحابیاں تسی میرے نبیوں آقا تسی کیوں پہ میرے ہاتھ چم دیا میرے کریم آقا نے فرمایا امت نے پیغام دینا چاہنا ہوا اور دسنا چاہنا ہوا انہا حتہ دنال میرا اللہ جو پیار کرتا ہے میں محمد کیوں نہ پیار کرتا پھر مزدور روندہ روندہ پڑھتا گیا ہے تسی آئے تو پھر پہیا بہارا یا رسول اللہ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ذرا شیر رسول کے پڑھ لو حضور دی بارگاہ چھاڑی نوالو تسی آئے تو پھر پہیا چاہنا
چاہنا وا اے تاریخ لبے کہ یا رسول اللہ جدو کرونا آیا ہے تاریخ والے گھراں دے وچ راشن تقسیم کرن واسطے گئے نے ایک بڑا غریب تے ماڑا جا بندہ سی وہ کہندا ہے میں 2 دن تو بھوکا وا میرے گھر راشن کوئی نہیں ذرا غور کریا جے میرے آقا اپنی امت نال کنے پیار کردے نے ذرا حضور نال محبت کر کے تویک آقا نال وفا کر کے تویک وہ کہندا ہے کہ جناب میں عشاء دی نماز پڑھی مصلی تے بیٹھ گیا وا میں آکھا مالک و مولا اس محبوب دے صدقے جے صدقے صحابہ نو عزت دتیاں نے مقام تے جناب اعلی شاناں دتیاں نے اس دے صدقے میں 3 دن تو بھوکا وا اے جناب میرا کچھ دن پہلے دی گل لاہور دا واقعہ ہے وہ جناب عشاء دی نماز پڑھ کے جو دعا مکمل نہیں کیتی دروازے تے دستک ہوئی ہے لبیک والے آ گئے نے انہاں جناب اعلی راشن پیش کیتا ہے آٹا تے گھی تے نمک تے جناب سارا راشن جدو دتا ہے اللہ گیٹ کھلیا ہے وہ دیکھدا ہے کہ تانوں کہے بھیجیا ہے لبیک والے کہندے نسی لبیک والے اسی حضرت عمر فاروق دا دور تا واپس نہیں لیا سکدے لیکن ضرور قوم نوں دسنا چاہندے ہاں کاش کہ دین ہوندا کعبے دا طواف نہ ہوندا مدینے تے جناب اعلی گلی مدینے نوں تالے نہ لگدے پاکستان نے پوری دنیا دی مساجداں بند نہ ہونیاں 6 فٹ تے نمازاں نہ ہونیاں یتیم مسکین گھراں وچ رو کے یار گزارا نہ کردے بلکہ دین ہوندا علاقے دے ایم پی ایم ایل اے کونسلر چیئرمین ہر غریب دے گھر جا کے راشن تقسیم کردا کہ حضور دا دین آ گیا ہے اس جناب اعلی دروازے دے اندر کھلو کے لبیک دا نعرہ لایا ہے وہ کہندے میں رب دی قسم ہے کچھ دیر پہلے میں رب دے بارگاہ وچ عرض کیتی ہے مالک و مولا اس محبوب دے صدقے 3 دن تو میں بھوکا پیاسا میری چھوٹیاں بچیاں نے کہ اللہ نے اپنے محبوب دے صدقے اور اپنے محبوب دے جناب غلاماں نوں بھیج دیتا ہے اونچی آواز نال کہندا ہے خدا دی عزت دی قسم ہے اے محلے والوں اے لوگوں اے لاہور والوں اللہ میرے مصطفیٰ زندہ نے مرے کوئی نہیں رسول اللہ اس بابے دی زبانی ہے بابا ہی کہندا گیا ہے اے شہر ہی کہندا گیا ہے تسی آئے تے کھڑ پئیا بہارا یا رسول اللہ چین دلانو قرار پایا بے قرارا یا رسول اللہ اور میرے قریب آقا دے غلاموں ذرا غور کرتے جاؤ شان میرے آقا دا ہے مزدور نو حق دیتا ہے آخری گل کرن لگا میرے کریم آقا دے غلاموں بیٹیاں والے بیٹھو میری بھی 2 بیٹیاں نے ذرا غور کرو ایک میرے کریم آقا دے کوئی صحابی بیٹھا ہے حضور فرماندے نے اے میرے غلام میں نے اپنی زندگی دی کوئی ایسی داستان سنا میں بھی رج کے رومن تے تو بھی رو اچھی بولو میرے کریم آقا نو کہنے لگا حضور میں نے ایک داستان کہانی یاد ہے میں کل سنانا وا حضور نے فرمایا 10 کہتا ہے آقا 2 گلاں نے میں ایک بیان کرنے لگا وا حضور میں تجارت واسطے جا رہا سا میری بیوی نو اللہ نے اولاد دینی سی جو میں چلن لگا وا میں بیوی نو آکھیا ہے اگر بچہ ہوے اسی پرورش کری اگر بیٹی ہوے اس کو زندہ دفن کر دینی بیٹیاں والے ذرا میری گل دل دی تختی تے لکھ کے لے جایا جے جس دے گھر بیٹی کوئی نہیں جا کے پوچھتے صحیح کل جناب اعلی ایک تحریک دے دفتر دے اندر دوست آئے نے کہندے میرے 3 بچے نے دعا کرو اللہ مینوں بیٹی دے میں پھر ایک گل سنائی ہے کہندا انشاءاللہ رب دے گا میں آقا تو حضور دے دین نال محبت کردا ہے آقا دی عزت تے پہرا دینا ہے حضور دی نموس رسالت دا تو جناب اعلی پہرے دار ہے انشاءاللہ مالک تینوں دے گا مختصر حضور دا صحابی کہندا آقا میں جو چلیا ہوا میں بیوی آکھیا بچہ ہوے اسی پرورش کری اگر بچی ہوے سو زندہ
دفن کر دینی 5 سال بعد میں واپس آیا ہوں دروازے تے دستک دیتی ہے دروازہ کھلیا ہے اور جناب دروازہ بڑی لیٹ کھلیا ہے وہ چھوٹی جی بچی ہے یعنی لمک لمک کے جناب جب لا کے دروازہ کھل دیے تو میں بچی دے جناب چہرے تے نظر میں ماری ہے میری بیٹی دی شکل میری بیوی دے نال ملدی جلدی ہے ذرا غور کر مسلمانا حضور میں بچی کلمہ پڑھن تو پہلے دی داستان ہے یہ صحابی جڑا دس رہا ہے کلمہ پڑھن تو کئی جناب عرصہ پہلے کچھ عرصہ پہلے حضور نو دستا پیا ہے آقا میں تھوڑا کلمہ کوئی نہیں پڑھیا حضور نے فرمایا دس آقا 5 سال بعد تو میں واپس آیا ہوں میں دروازہ کھڑکایا ہے دروازے تے دستک دیتی ہے میری چھوٹی جی بچی 5 سال دی وہ دروازہ کھول دیے میں بچی دے چہرے تے نظر ماری ہے میری بچی دی شکل میری بیوی دے نال ملدی جلدی ہے تے میں اس نے سمجھ گیا ہوں کہ بیٹی ہوئی یہ بیٹا نہیں ہویا میں بیوی کو جا کے پوچھیا ہے میری بیوی نے بہانہ لگایا کہ ہمسایہ دی بچی ہے چند دن بعد میں تحقیق ہو گئی ہے پتہ چل گیا ہے بچی میری ہے میں قسم کھا لئیے میں اتنے تک گھر نہیں آؤں گا جتنا تک یہ بچی میں زندہ نہیں دفن کراں گا اتنا تک میں کھانا نہیں کھاواں گا تو بچی نو زندہ دفن نہیں کراں گا مسلمانوں ذرا غور تک کرو یار اج ملت یہ بیٹیاں چوکچ نہ جائیاں جانیاں نے کوئی شرم و حیا نہیں نچاون والے نہیں تے نہ نچن والے نو لیکن میرے کریم آقا دی اکھاں جو آنسو جاری نے حضور فرما دے نے کہ چل کہندے آقا میں قسم کھا لئی تے میں بیوی نو آکھا نو تیار کر میں کتھے لے کے جانا ہے 5 سال دی بچی نے میری بیوی تیار پہ کر دیے کدی جناب بالچ کنگی پھیر دیے کدی سرما پوا دیے بچی نو سونے کپڑے پوا کے بچی تو جو چلیے تے بچی میری ماں نو سوال کر دیے اماں میں نو کتھے لے کے چلے آؤ میں آکھا ہے میری بیٹی تے اپنے باپ دے نال چیز لین واسطے جانا ہے بیٹیاں والو ذرا غور تو کرو اور بچی تیار ہوئی ہے باپ نے بچی دی انگلی چ نپیا ہے اور بچے باپ چلدا چلدا اپنی بچی نو لے کے جا رہا ہے ذرا دور گیا ہے ویرانہ آیا جنگل آیا ذرا غور کرو بیٹیاں کتنی اپنی باپ نال محبت کر دیا نے اور دعا مارنا گڑا مارنا شروع کیتا ہے مٹی اڑ اڑ کے کپڑے تے پی پوے اپنی بیٹی نے سر والی اوڑھنی اپنی جناب اعلی سر دا دوپٹہ اتاریا ہے جناب کپڑے پہ صاف کر دیے کپڑے پہ اپنے باپ دے صاف کر دیے آخری کیے بابا میں چھوٹی جو ہوں میں وزنی کم کوئی نہیں کر سکتی میرے کل اور مشکل کم کوئی نہیں ہوتا لیکن میں تیرے میرے کپڑے نہیں لے سکتی اتنی گل کی تھی تے میرے کریم آقا دی اکھاں جو آنسو نے اور صحابی داستان سنا رہا ہے حضور نے فرمایا تو اور دس کی کہنا چاہنا ہے اے کریم آقا رگڑا مکمل ہویا ہے میں بچی دے کے ربان جنت کے کڑے لکھ پایا ہے میری بچی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے بابا بابا میں نے کیوں پہ دفن کر دے ہو میری غلطی کی ہے میرا قصور کی ہے اگر تھانو میرا چہرہ چنگا نہیں لگدا میں وعدہ کر دیا مکہ چھوڑ کے چلی جاؤں گی میں نہ نہیں لوں گی میں کس دی تھیا لیکن میں نو معاف کر دے ہو اے سونیا محبوبہ اے کریم آقا میں نو ترس نہ آیا میں بچی تے مٹی باندھا گیا آخر تک آواز آئی حضور نے فرمایا دس بچی کی آنکھیں آئے فرمان لگا آقا اے کریم آقا بچی روک کے گل کی دیئے آج رات رو میں نو نیندہ کوئی نہیں آنیا میں نو کوئی شے چنگی نہیں لگ دی آقا جتھے بیٹھا وہ بچی دی آواز میرے کنہ وچ آج بھی گونجنی پئی ہے حضور فرما دینے دس جناب اعلیٰ اس بچی نے جڑی گل کی دیئے صحابی نے کسے بابے دی زبان نکل کی دیئے بچی کی آنکھ دیئے ہوسی اشر زہاڑا دے پہچان لواگی ظالم تینو لواگی بدلے سارے چڑ چڑ کے پھر جناب اعلیٰ صحابی نے گل کی دیئے آقا بچی میں نو آنکھ دیئے اشر دا دہاڑا ہوئے گا میں تیرے
گربان جو پکڑ کے حضور دے سامنے کھڑا کر دیواں گی. اے میرا باپ اتنی گل کیتی حضور نے میرے کریم آقا دی اکھاں چوں آنسو جاری نے. اتنی گل جب مکمل ہوئی کہن لگا کا 74 یا 75 بچیاں میں اس پھر اپنے علاقے دیاں اپنے ہتھاں دے نال زندہ دفن کیتیاں نے. حضور فرمان لگے ہن تو کلمہ پڑھ لیا ہے. جڑا میرا کلمہ پڑھ لیندا ہے میرے دین نال محبت کر لیندا ہے قرآن نو سمجھ لیندا ہے میرے فرمان نو سمجھ لیندا ہے وہ جنتی ہو جاندا ہے. جی بولو وہ جنتی ہو جاتا ہے. پھر بابا ایک کہتا ہے وہ صحابی بولتا ہوئے گا یار میں اتنے ظلم کیتے نے کلمہ پڑھن تو پہلے اتنا کچھ کیتا ہے لیکن حضور تدو منے آئے آقا دا کلمہ پڑھے آئے مجھے جنت بھی مل گئی اور شان تے مقام بھی مل گیا ہے. پھر صحابی جنتی ہو گیا ہے کلمہ جو پڑھنے آئے پھر اس بابے کی زبانی ایک کہنے لگیا ہے تو سی آئے تے کھڑ پیا رسول اللہ چین دلانو قرار پایا بے قرارا یا رسول اللہ. آؤ میرے قریب آقا غلام آؤ ذرا بیوی دا مقام سنتے جاؤ. میرے قریب آقا گھر آئے نے علماء موجود نے حضور جناب گھر آئے نے حضرت عائشہ صدیقہ پانی پیاں پینیاں نے پانی دا پیالہ بھرے آئے نعرے تکبیر. ہاتھ اٹھا کے شاہ صاحب آگے جناب ہاتھ اٹھا کے لبے ہاتھ اٹھا کے شاہ صاحب